حاضرین، خطابات آپ سنتے رہتے ہیں. میں کوئی بہت اونچا کوئی مقرر یا خطیب نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی علم کا دعویٰ ہے نہ خطابت کا. مقصد یہ ہے کہ چند الفاظ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ اللہ کے لیے مجھ سے سننا چاہتے ہیں، وہ کچھ چند جملے، چند باتیں، ایک بات بھی اگر آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اس پر عمل پیرا ہوں تو میرے لیے بھی باعث نجات ہے، آپ کے لیے بھی. ہمارا راہبر، یعنی جس نے ہماری راہبری کی، وہ خود بھول گیا. راستہ اتنا دشوار تو نہیں تھا، لیکن جب آنے والا پہلی مرتبہ اس راستے پر آیا ہو تو وہ بھول جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم 4-5 میل آگے نکل گئے. وہاں سے پھر کسی سے پوچھا منزل کا پتہ تو ہم پہنچے، ورنہ بر وقت ہم پہنچ جاتے ہیں. اب کافی دیر کے بھٹک رہے ہیں. میں پہلے اس تاخیر کے سبب، بھٹکنے، منزل اور راہبر کے حوالے سے گفتگو کروں گا. یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہے. مسلمانوں کے لیے یہ خطہ معرض وجود میں آیا. ہم علاقوں کو بھی جانتے ہیں، علاقے والے ہمیں بھی جانتے ہیں، لیکن چونکہ پہلی دفعہ اس منزل کی طرف ہم نے سفر کیا تو ہم نے یا تو جگہ کا نام پوچھنا تھا، پھر راستے میں پوچھتے پوچھتے اس جگہ پہنچتے، یا کوئی سنگ میل ہوتا کہ اس پر اس جگہ کا نام لکھا ہوتا تو ہم پہنچ جاتے، کیونکہ منزل تک پہنچنے کے لیے راہبر کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہی دیکھ لیں کہ ہم چونکہ نہیں جانتے تھے، بھٹک گئے. تو راہبر کی ضرورت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ راہبر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کم از کم، میں تو ویسے بھی راہبر لوگوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، راہبروں کو بھی ہوتی ہے. ہم راہبر خاندان کے آدمی ہیں، لیکن ہمیں بھی راہبری کی ضرورت ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے نشان منزل ہو یا راہبر ہو، اور اگر راہبر خود بھٹکا ہوا ہو تو وہ پھر سارے مسافروں کو، سارے قافلے کو بھٹکا دیتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے، اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین، کہ کوا جب کسی قوم کا رہنما ہو تو وہ کھنڈرات میں یا ویرانوں میں انسان کو لے جائے گا. تو اللہ ایسے راہبروں سے بھی بچائے کہ جنہیں خود منزل کا پتہ نہ ہو اور قافلے کو لے کر چل پڑے. یہ ہمارا جو ملک ہے، آج اس کے راہبر بھی بے نشان منزل کی طرف رواں دواں ہیں. منزل متعین نہیں ہے، اسی لیے بھٹک رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے بعد آج تک اس ملک کو کوئی اچھا قائد نہیں ملا. قافلے کو لے کر چلا، حصول منفعت کے لیے، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے، اپنی خواہشات اور لذات کو حاصل کرنے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھا، اور اسے پتہ نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے. اور اس ملک کا کہ قیام کا جو منشور ہے، جو دستور ہے، جو آئین حیات ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے قیام کے لیے یہ ملک بنا. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہندو اور ہم کٹھے رہ رہے تھے، ہمیں کوئی تکلیف تھی؟ اللہ اور رسول کے نظام کو نافذ کرنے کے حوالے سے یہ ملک مشائخ اور علماء خیر نے
کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا، لیکن وہ ایک مخلص لیڈر محمد علی جناح، جس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ داڑھی نہیں تھی جناب، انگریز تھا، ہمارے کئی حضرات کہتے ہیں، اس کی وضاحت ظاہری دیکھیے لیکن اس کا دل دیکھیے، اس کی نیت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لیڈر اس وقت بھی تھے، لیکن اللہ نے ملک جو عطا فرمایا وہ محمد علی جناح کے حوالے سے اس کو لیڈر بنایا اور اس نے لے کر ہمیں دیا۔ وہ چلے گئے، اس کے بعد آج تک کوئی بندہ، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ منزل متعین نہیں ہے، منزل کا پتہ نہیں ہے۔ اگر منزل کا پتہ ہے تو پھر ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، آج تک ہم دھوکے میں ہیں۔ موجودہ حکومت بھی اسی مخمصے میں ہے اور عوام کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں للچایا جا رہا ہے کہ ہم شاید اس ملک میں دین مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کو رائج دیکھ سکیں، اسی امید پر ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میں اس مجلس کی مناسبت سے نہیں بول رہا، مگر یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، بات آ گئی ہے تو میں اس کے بعد کچھ گفتگو کروں گا۔ تو لیڈر جو ہے اس کے لیے منزل کا متعین کرنا اور منزل کا اس کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ جس کے علم میں، معلومات میں منزل کا تعین نہیں، وہ لیڈر نہیں، وہ شیخ نہیں، وہ علامہ نہیں۔ تو آج بھی دیکھ لیے، میں اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھٹک گئے، راستہ نہیں پتہ چلا، آگے نکل گئے، منزل سے بھی آگے نکل گئے۔ تو منزل سے آگے نہ نکلو، منزل ہماری قرآن اور سنت ہے۔ منزل سے آگے کفر ہے، منزل سے آگے نہ نکلو، منزل تک پہنچ جاؤ تو یہ بڑی تمہاری سعادت ہوگی اور قوم کے لیے باعث نجات ہوگا یہ مسئلہ۔ حضرات، یہ عجیب پرفتن دور ہے، نئے نئے مسلک، نئے نئے طریقے، نئے نئے علم کی پگڈنڈیاں ایجاد ہو رہی ہیں۔ مسلک حقہ جو 1400 سال سے آج تک چلا آ رہا ہے وہ بحمداللہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور یہ سواد اعظم ہے۔ اور اس میں بھی جو ہمارے علماء متقدمین اور مشائخ سلف جن عقائد پر، اصولوں پر کاربند رہے، وہ ہمارے عقائد کی بنیادی اساس ہونی چاہیے، بنیاد ہونی چاہیے، اور انہی عقائد پر کاربند رہنے سے ہم منزل مراد تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آج کل کے فیشنی یہ تبلیغیں جو ہو رہی ہیں، یہ آج کل نئے نئے مدرسے کھل رہے ہیں، ان سے اپنی اولاد کو بچائیں اور ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے دلوں میں عزت رسول ہے، محبت رسول ہے۔ یہ میں خاص بات آپ کو ایک درگاہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں کہ چاہے ہماری درگاہوں کو آپ مانیں نہ مانیں، ہمارے بزرگوں کو آپ مانیں نہ مانیں، یہ اللہ جانے اور آپ جانیں، لیکن کملی والے کی محبت ہم سب کا ایمان ہے، حضور کی عزت ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آج تک جو کام کیا اور آج تک ہمارے بزرگوں کو جن وجوہات کی بنا پر بچشم احترام دیکھا جاتا ہے، وہ عمر بھر محبت رسول، اطاعت رسول اور عزت رسول کا درس دیتے رہے۔ اسی وجہ سے وہ آج بھی محترم ہے، مرنے کے بعد بھی محترم ہے۔ تو یہ چیز آج کل نئے نئے مدرسے کھل رہے ہیں، آج عورتیں بھی پڑھا رہی ہیں ہمارے اسلام آباد میں،
مدرسے کھل گئے ہیں، مدرسۃ البنات ہے، وہاں عورتیں پڑھا رہی ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، چلیں دین کی تبلیغ ہوتی ہے، قرآن مجید کی تبلیغ ہوتی ہے، عقائد کی ہوتی ہے، حضور کی سنت کی تبلیغ ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نئی نسل کے دل سے وہ جو جذبہ حب رسول ہے، رسول اللہ پر کٹ مرنے کا جو جذبہ ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں توحید توحید توحید، میں سب سے پہلے بولتا ہوں ہمارے بزرگوں نے توحید بیان کیا آج تک۔ خواجہ اجمیری نے ہندوستان میں کیا بیان کی؟ توحید بیان کی۔ یہ مولویوں کی وجہ سے تو ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلا، معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے یہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ان بزرگان دین نے اخلاق سے، محبت سے، حضور کے اسوہ حسنہ پر چل کر، آپ کے طریقہ حیات کو اپنا کر، اپنے وجود پر نافذ کر کے اس شریعت کو، اسلام کو دنیا میں پھیلایا، بروں کو، بد مذہبوں کو، مشرکوں کو اپنے پاس بٹھایا، نفرت نہیں کی۔ جس طرح آج کل ہمارے بعض علماء دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جس کی داڑھی نہیں ہے، جس کی وضاقتہ انگریزی ہے، ٹھیک ہے، ایسی وضاقتہ نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی وضاقتہ مسلمانوں کی ہونی چاہیے، لیکن اگر اس ماحول میں چل ہی رہے ہیں، ان کی کوئی مجبوری ہے، معاملات ہیں، ہزاروں باتیں ہیں، تو ان پر شرک کا، کفر کا فتویٰ لگانا اور لا حول ولا قوت کہہ کر ان کو بھگا دینا اور ان سے بات نہ کرنا، ان کو قابل نفرت سمجھنا، یہ ہمارے بعض علماء کی سخت گیری ہے جو آج ہماری نئی نسل کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں۔ تو مولوی میں اور پیر میں، شیخ میں یہی فرق ہے کہ وہ فاسق فاجر جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان بظاہر اس کی شکل صورت قرآن و سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی عمل ایسا کیا ہو جو کل اللہ کے نزدیک مقبول ہو، مجھے پیچھے کر دیا جائے، اس کو آگے کر دیا جائے۔ تو ہمارے صوفیاء ہر دم ڈرتے تھے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو بھی، جو گناہگار ہوتے تھے ان کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتے، خود کو گناہگار سمجھتے اور ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ مولوی میں اور پیر میں، صوفیاء میں یہی فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ صوفیاء کی تعلیم عین رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ مزاج تصوف کیا ہے؟ تصوف کوئی کاروبار چلانا نہیں ہے، پیری مریدی کا کاروبار نہیں ہے، پیری مریدی کاروبار نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل بعض لوگ کاروبار کی حیثیت سے پیری مریدی چلا رہے ہیں۔ پیری مریدی کیا ہے؟ ذہنوں کو آپ توحید کی طرف بلائیں، وہ توحید جو رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ توحید نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے کوئی عزت اور مرتبہ اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے، آپ ان کی بھی بےعزتی کر دیں اور پھر اللہ کو بڑا ثابت کریں۔ یہ کبریائی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ایسا تھا تو اللہ نے مومنین کو عزت کیوں دی؟ کیا عزت دے کر مسلمانوں سے ان کو بے عزت کرانا چاہتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جس کو وہ عزت دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو جن کو عزت دی ہے ان کو کون رسوا کر سکتا ہے؟ وہ خود رسوا ہوتے ہیں۔ فاضل بریلوی کے غالباً چھوٹے بھائی حسن رضا کا شعر ہے، کہیں بھونکتے مر گئے ان کے دشمن، بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے۔ تو یہ ہے نا کہ دشمن ان کے بھونکتے مر جائیں گے، آج بھی بھونک رہے ہیں، لیکن نہ انبیاء کی شان میں کوئی فرق آیا، نہ اولیاء کی شان میں فرق آیا، نہ صحابہ کی شان میں فرق آیا، اور نہ اہل بیت کی شان میں فرق آیا۔ جو اللہ کے مقبول ہیں، اللہ نے جن کے دلوں میں ان کی محبت یا کسی کی محبت بھی ڈال دی ہے، آپ میں سے کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال دی ہے، اس کو کوئی شخص نکال نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ نکالے۔ یہ ہاتھ، یہ قبضہ، یہ اختیار، یہ سب اسی کا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی، بیدہ ملکوت کل شیء
فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکیت، ملکیت کلی۔ آپ، میں، ہم سب مجازی ملکیت کے مالک ہیں، ہمیں عارضی طور پر عطا فرمائی گئی، لیکن حقیقی ملکیت کس کی ہے؟ مالک کی ہے، جس نے یہ پہاڑ پیدا کیے۔ آپ پوچھیں امریکہ سے، جاپان سے، جو آج بڑے تہذیب یافتہ ہیں اور متمدن ہیں، بڑے بڑے آلات اور بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں، بڑے دماغ رکھنے کے وہ مدعی ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ پہاڑ کیا تم نے پیدا کیے؟ اتنی بڑی جو پتھر اور یہ پہاڑ جو آپ کو سلسلہ کو نظر آ رہا ہے پوری کائنات میں، یہ دریا، یہ درخت اور یہ جتنی بہار کا آنا، خزاں کا جانا، یہ جتنا نظام ہے، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ سوچیں، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہر انسان جواب دے گا، ہر حکومت جواب دے گی کہ ہم یوں ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو ہم سے پہلے کے پیدا ہیں جی۔ تو اسی خالق کی طرف توجہ کرو، وہی خالق ہے آپ کا، میرا، ہم سب کا، اور اسی کی طرف اپنی حاجات لے جائیں، اسی کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں۔ وہی قاضی الحاجات ہے، وہی دافع المشکلات ہے، وہی حلال المشکلات ہے، وہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، اور وہی ظالم کے پنجے سے مظلوم کو چھڑانے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سب اختیار ہے، سارا اقتدار ہے۔ یہی ہمارے صوفیاء نے تعلیم دی۔